ناظرین، آج میں آپ کو حابل اور قابل کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا، جنت سے نکالا، اس کے بعد یہ کئی سال، تقریباً آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تک رہی، تو ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جوڑے اولاد دیے۔ ان میں سے ایک جوڑا تھا جس کے قابل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور حابل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ تو اللہ نے جوڑے دینے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے اور جنریشن کو بڑھائے، کیونکہ دنیا میں وہی لوگ تھے۔ تو اللہ نے ایک شریعت کے مطابق ایک اصول رکھا تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ اس کی بہن ساتھ میں پیدا ہوگی، اس سے نکاح حرام تھا۔ وہ پچھلے یعنی 1 سال کے پہلے جو لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے ساتھ لڑکی کی شادی کرنا تھا، اور لڑکی لڑکے سے شادی کرنا تھا۔ تو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت رہنے کی وجہ سے وہ خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اصول کے طور پر جو حابل جو بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے ان سے وہ نکاح کرنا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس دونوں گئے اور دونوں نے گزارش کی کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اصول اور شریعت کے مطابق آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اصول تو یہ ہے کہ قابل اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تو حابل ہی ان سے کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ایک ضد تھی قابل کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو، دونوں اپنی نظر اللہ کے نظر میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب بندہ نے قبول کر لیا۔ تو جو قابل تھا تو اس کے پاس، وہ بھی ایگریکلچر کا کام کرتے تھے، تو ان کے پاس جو بالکل سوکھی روکی جو گائے تھی، یا بالکل ایک کمزور جو گائے تھی یا دوسرا جانور تھا، تو وہ اللہ کے نظر میں پیش کیا۔ اور جو بھائی تھے تو انہوں نے، جن کا نام حابل تھا، تو انہوں نے کیونکہ اللہ کی قربانی دینا ہے، تو بہت ہی اچھی صحت مند ایک جانور بہت بہترین نسل کی انہوں نے سلیکٹ کیا، اور پھر اس کو اللہ کے طرف نظر کیا یا قربانی کی۔ اس زمانے میں کیسے قربانی قبول ہوتی تھی، میں آپ کو ایک اصول سمجھا دیتا ہوں کہ جو بھی نظر مانگتے تھے تو وہ جانور وغیرہ جیسا کوئی پہاڑ کے پاس چھوڑ کے آ جانا تھا، تو اللہ جس کی نظر قبول کرتا، وہاں سے ایک آگ آتی اوپر سے، اور اس جانور کو جلا دیتی، یا اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو آپ جانور ذبح کرتے ہو تو آپ اس کو کھا بھی سکتے ہو، مگر وہ زمانے میں نہیں تھا۔ یہ پھر میں نے بہت سی چیزیں یوشع بن نون علیہ السلام کے واقعے کے اندر میں نے کافی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو قابل کی جو قربانی ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ جو حابل نے جو قربانی پیش کی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی سے روشنی آئی اور وہ قبول ہو گئی۔ اب حابل تو اپنی جگہ پہ بالکل صحیح تھے، شریعت کے مطابق بھی ان کو اپنی بہن سے شادی کرنا تھا، مطلب جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ تو قابل شریعت کے خلاف بھی تھے اور اللہ ان کی نظر قبول بھی نہیں کیا تھا۔ تو قابل کے اندر ایک نفسیات چل رہی تھی کہ کیسے بھی ایک ایگو تھا، ایک تکبر اور گھمنڈ تھا کہ وہ ہی شادی کریں گے اس لڑکی کے ساتھ میں، جو اپنی بہن کے ساتھ میں۔ تو اس وجہ سے دھوکہ دے کے حضرت حابل کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب یہ کیسے قتل کیا؟ ایک مرتبہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا قابل سے کہ دیکھو کہ حابل بہت دیر ہوئے، وہ گھر نہیں لوٹے ہیں، جاؤ جا کے ان کو تلاش کرو۔ تو قابل تلاش کیے تو راستے میں واپس آ ہی رہے تھے حابل، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ تمہاری اللہ نے قبول فرمائی ہے دعا اور قربانی، اور میری قبول نہیں فرمائی۔ تو انہوں نے جواب میں دیا کہ اللہ جو نیک اور تقوی والے ہیں، جو اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، اللہ ان کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ یہ سن کے وہ آگ بگولا ہو گیا اور بولا کہ میں تمہیں اب قتل کروں گا۔ جو حابل تھے، یعنی جو نیک شخص تھے حابل، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے خلاف ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں، آپ مجھے مارتے بھی ہیں، تو میں آپ کے اس کے بدلے میں آپ کو نہیں ماروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں قاتل نہیں ہونا چاہتا، میں گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے مار بھی دیا تو اس کا گناہ بھی آپ کو ہی جائے۔
تو جو ہے قابل ظاہر سی بات ہے کہ مطلب جو ہے اس کو آلریڈی بہت زیادہ غصہ تھا اور جو ہے اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. یہ جو ہے دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا اور قیامت تک جتنے بھی لوگ جو ہے ایک دوسرے کو ظلم کریں گے ماریں گے اس کا سارا جو گناہ ہے وہ جو ہے قابل کو ہی پہنچے گا. یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیے سورہ مائدہ ہے چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 27-31. یہ اتنا جو ہے اس میں اللہ نے بہت ڈیٹیل سے جو ہے اس کا واقعہ بیان کیا ہے. اب اپنے جو بھائی کو تو قتل کر دیا, اب ان کو کیسے جو ہے دفن کرنا ہے اس کا کوئی پروسیجر ان کو پتہ نہیں, قابل کو پتہ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کوا بھیجتا ہے اور کوا جو ہے دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو ایک کوا جو ہے مر جاتا ہے تو پھر جو ہے ایک کوا اس کو خبر کھود کے اس کو گاڑ دیتا ہے. تو پھر قابل دیکھ کے بولتا ہے کہ ہائے افسوس کہ اتنا بھی مجھے جو ہے نہیں آیا کہ میں اپنے بھائی کی جو ہے مطلب جو ہے خبر کو کھودوں اور جو ہے اس کو دفناؤں. تو یہی اصول جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کر دیا کہ جو بھی جو ہے انسان اگر جو ہے مرتا ہے تو اس کو جو ہے دفن کر دینا ہے. تو جلانے کا جو کانسیپٹ ہے تو یہ اسلام کے اندر جو ہے نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جیسے ہی قابل اپنے بھائی کو مارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اس دنیا کے اندر سزا دیتے ہیں کہ جیسے ان کی جو تھائی ہے ان کی جو ہے وہ پشت پہ جو ہے جا کے لگ جاتی ہے, اپنے تھائیس پہ پنڈلی جا کے لگ جاتی ہے. اور جو ہے اور ایک سزا اللہ نے دی کہ جیسے جیسا سورج وہ ٹن ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی اسی طریقے سے ٹن ہوتا ہے تو لوگوں کو عبرت حاصل ہو. یہ سب تفسیر کے اندر ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کے بعد میں کیونکہ جو بھائی جو بہترین جو اولاد جو ہے جن کا انتقال ہو گیا تھا حابل, تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سیس علیہ السلام کو جو ہے پھر سے ایک اولاد دیتا ہے. سیس کے معنی ہی جو ہے عربک میں آتے ہیں ایز اے گفٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز اے گفٹ جو ہے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دیتا ہے جو کہ بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں اور بعد میں چل کے وہ خود بہت زیادہ جو ہے نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں. ان کی ہی جنریشن ہوتی ہے جو آج تک جو قیامت تک جو چلتی ہے انہی کی جنریشن کے اولاد ہیں. تفاسیر کے اندر آتا ہے تقریباً 120 تقریباً جو ہے جوڑے تک جو ہے اولاد آدم علیہ السلام کے ہوئے اور جو ہے ان سے جو ہے جنریشن ہوئی, مگر سیس علیہ السلام کی جو اولاد ہی ہیں وہی پوری دنیا کے اندر پھیلے اور قیامت تک بھی جو ہے وہی لوگ. تو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کئی ہزار لاکھوں جو ہے پیغمبر آئے ہیں اور الگ الگ ریجن میں آئے ہیں, الگ الگ جو ہے لینگویج میں آئے ہیں, مگر سارے لوگوں کا جو انفارمیشن ہے وہ ایک ہی انفارمیشن ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام جو ہے وہ 1400 یا 1500 سال کے پہلے آیا ہے, مگر ایکچولی جو ہے اس دن شروع ہوا ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں, جیسے کہ مسلمان بھی وہی سمجھتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو اسلام جو آیا ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہی آیا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں اس اسلام کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں. اسی لیے وجہ سے سورہ مائدہ کے اندر جو آتا ہے قرآن کے اندر کہ جو ہے ہم نے دین کو جو ہے آج مکمل کر دیا. یعنی جو شروعات جو ہوئی تھی وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے آخری پیغمبر تھے جو اس کو کمپلیٹ کیا تھا اور قیامت تک کوئی پروفٹ نہیں آنے والے. تو الحمدللہ جتنے بھی جو ہے مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں جو ایمان والے ہیں, جو چاہے وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, چاہے وہ آگ کی, ہوا کی, سورج کی, چاند کی, پانی کی جو پوجا کرتے ہیں, حالانکہ کوئی بھی عبادت کرے وہ جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہی سے ہیں. اور جیسا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اولاد کی آدم علیہ السلام کے اولاد کو میں بہکاؤں گا کہ مطلب اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے گھیر کے ان کو جو ہے جو شرک کراؤں گا. یہی ہے جو شیطان کرتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے ہماری ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو غیر مسلمان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو بھی جو ہے ہدایت عطا فرمائے, اور جو خود مسلمان ہیں مگر صرف نام کے مسلمان ہیں جن کو شریعت نہیں پتہ, اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علم اور ہدایت اور حکمت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.